الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے محترم و معزز دوستو بزرگو، آج کے درس میں، آج کی نشست میں جو احادیث کریمہ ہیں، ان احادیث کے اندر جس بات کا تذکرہ ہے وہ یہ ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو سجدوں کے درمیان جب پہلی رکعت میں یا تیسری رکعت میں کھڑے ہوتے تھے تو کیا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو سجدوں کے بعد استراحت کا جلسہ کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا، اس کو جلسہ استراحت کہتے ہیں۔ دو سجدوں کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا اور پھر کھڑے ہونا اگلی رکعت کے لیے، اس کو جلسہ استراحت کہا جاتا ہے۔ پہلی حدیث مبارکہ جو ہے وہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خود حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طاق رکعت میں، یعنی پہلی اور تیسری رکعت میں اس وقت تک اگلی رکعت کے لیے نہیں اٹھتے تھے کہ جب تک حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے بعد اچھی طرح بیٹھ نہیں جاتے تھے۔ یعنی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک رکعت مکمل ہوتی تو دوسری کے لیے یا تیسری مکمل ہوتی اور چوتھی رکعت کے لیے اٹھنے سے پہلے دو سجدوں کے بعد حضور بیٹھتے، پھر اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہوتے۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے جلسہ استراحت ثابت ہے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جلسہ استراحت کیا کرتے تھے۔ اس کے آگے ہی حدیث مبارکہ امام ترمذی جو لے کر آئے، اگلی حدیث وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دو سجدے کر لیتے تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اپنے پاؤں کے پنجوں کے زور پر سیدھے کھڑے ہو جاتے، یعنی آپ نے اس میں جلسہ استراحت کا ذکر نہیں کیا۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ حضور جلسہ استراحت کرتے تھے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ آپ جلسہ استراحت نہیں کرتے تھے۔ لہٰذا اب جلسہ استراحت والی جو روایت ہے اس کو ہم چھوڑیں گے اور جو جلسہ استراحت جس میں ذکر نہیں ہے اس پر عمل کریں گے، اور نماز کے اندر جلسہ استراحت ہم نہیں کریں گے۔ اس پر اور بھی بہت سے دلائل ہیں، آپ کے سامنے میں دو تین باتیں رکھنا چاہوں گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جو نماز کا طریقہ صحابہ نے بیان کیا، اور پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جو اپنا طریقہ ہے اس پر آپ غور کیجئے تو ہمیں یہ جلسہ استراحت والی بات اس میں نہیں ملے گی۔ سب سے پہلی بات جو امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسلم شریف میں لے کر آئے روایت، وہ حضرت اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے۔ آپ فرماتی ہیں آپ نے پورا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نماز کا طریقہ بیان کیا ہے، اور مکمل طریقہ بیان کرتے ہوئے آپ جب اس جگہ پر پہنچی ہیں کہ جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدے کر لیا کرتے تھے تو اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تھے، آپ نے بھی اس میں جلسہ استراحت کا ذکر نہیں فرمایا۔ یہ طویل حدیث ہے اس لیے میں مکمل آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا۔ اس میں مکمل طریقہ حضرت اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، لیکن اس میں جلسہ استراحت کا ذکر نہیں کرتی۔ اگلی روایت جو ہے وہ سنن نسائی میں موجود ہے۔ حضرت رفاع بن رافع رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نماز کا طریقہ سکھلا دیجئے۔ تو دیکھیے اور سنیے، میرے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس شخص کو مکمل نماز کا طریقہ سکھلایا۔ یہ حدیث بھی طویل ہے۔ آخر میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا کہ جب تو دوسرا سجدہ مکمل کر لے گا تو تیری رکعت مکمل ہو جائے گی، تیری نماز پوری ہو جائے گی۔ لہٰذا اگر جلسہ استراحت حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوتا تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام خود اسے اس کی تعلیم ارشاد فرماتے کہ بھئی دو سجدوں کے بعد تم نے جلسہ استراحت کرنا ہے، پھر اس کے بعد اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ لہٰذا حضور نے اس کی تعلیم ارشاد نہیں فرمائی۔ اب آئیے کچھ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عمل بھی سماعت کر لیجئے۔ یہ پہلی بات جو ہے
یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے۔ حضرت نعمان بن عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے متعدد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو دیکھا جب وہ پہلی رکعت یا تیسری رکعت کا دوسرا سجدہ کر لیتے تو بغیر بیٹھے وہ قیام کرتے تھے، یعنی وہ جلسہ استراحت نہیں کرتے تھے۔ اور متعدد صحابہ اکرام کا تذکرہ کیا کہ میں نے کئی صحابہ اکرام کو دیکھا ہے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کہ انہوں نے جلسہ استراحت نہیں کیا۔ اگلی بات جو ہے وہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے۔ حضرت امام شعبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ جب دوسرا سجدہ کر لیتے تھے تو اپنے پاؤں کے پنجوں کے زور پر وہ سیدھے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ امام شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بندہ وہ کہہ رہا ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی صحابہ اکرام کا عمل یہ تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل یہ تھا کہ وہ جلسہ استراحت نہیں کرتے تھے۔ اب جو پہلی حدیث مبارکہ ہے حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور جلسہ استراحت کرتے تھے۔ اس روایت کو جب امام طحاوی نے شرح معانی الآثار میں ذکر فرمایا تو اس حدیث مبارکہ کو ذکر کرنے کے بعد آپ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ جلسہ استراحت جو ہے یہ سنت نہیں ہے۔ جو یہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں، یہ کسی عذر کی وجہ سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کبھی ایک آدھ بار کیا ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ حضور کی سنت ہوتی، ایسا کرنا سنت ہوتا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی ایسا کرتے۔ لہٰذا آپ فرماتے ہیں کہ یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ اس وجہ سے اب اگر نماز کے دوران دوسرا سجدہ بندہ کرے تو اس کے بعد سیدھا کھڑا ہو جائے، جلسہ استراحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کریم مجھے آپ کو دین متین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔